بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ 12 سال درود شریف پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاگتی آنکھوں سے زیارت ہوئی۔ یہ ایک نوجوان ہیں، زمیندار ہیں، 12 برس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت تھی، بہت ہی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے تھے، بہت جتن کیے، لیکن انہیں کبھی بھی زیارت نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب زیارت نہ ہوئی اور 12 سال سے درود شریف پڑھتے رہے تو دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ بس یہ خیال آنا تھا، زندگی سے دل اٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں ایسی زندگی کا کیا کروں گا، اور سوچا کہ کیوں نہ خودکشی کر لوں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اپنی زیارت نہیں کراتے ہیں، تو زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ یہی سوچ کے ساتھ ایک درخت پر چڑھ گئے، رسی کا پھندا گلے میں ڈالا اور دوسری درخت کی ٹہنی سے کود پڑے۔ درخت سے لٹکے ابھی تڑپ ہی رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر ان کو کمر سے پکڑ لیا۔ رسی فوراً ٹوٹ گئی، اور خواب میں تو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بیداری کی حالت میں ہوئی۔ سر کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کہاں تو خواب میں دیکھنے کے تمنائی تھے، کہاں درود پاک اس نیت سے پڑھ رہے تھے کہ ایک جھلک دکھ جائے، کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دیدار خود آ کر کرا دیا۔ ذرا سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے، خود اپنا دیدار کرا دیا اور ایک حرام موت سے بچا لیا۔ چونکہ وہ امتی آپ پر محبت سے درود و سلام پڑھتا تھا، تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا ہو کہ ان کا امتی کوئی حرام کام کرے، دوزخ میں جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے امتیوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا، تو تابِ دیدار نہ لا سکے اور گر کر بے ہوش ہو گئے۔ 2-3 دن کے بعد جب ہوش آیا تو اس زمیندار نوجوان کی حالت ہی الگ تھی۔ دل سے دنیا کی محبت مٹ چکی تھی، تمام دنیاوی امور سے دل اٹھ چکا تھا، تمام دنیاوی معاملات سے دل اٹھ چکا تھا، اور مجذوبانہ کیفیت طاری تھی۔ کبھی مساجد میں، کبھی ویرانوں میں نظر آتے۔ اسی حالت میں چند سال زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ زیارت نبی بحالت بیداری، سیرت النبی بعد از وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ 4۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اگر خواب میں بھی ہو جائے تو بھی دل دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ جب مجھے پہلی مرتبہ زیارت ہوئی تھی، میری بھی یہی کیفیت تھی، نہ کسی سے بات کرنے کا دل چاہتا تھا، نہ کسی سے ملاقات کرنے کا دل چاہتا تھا۔ دنیاوی امور میں، کھانے پینے میں، گھومنے پھرنے میں، آنے جانے میں، سب چیزوں میں میرا دل اٹھ چکا تھا۔ بس تنہائی کا عالم تھا اور درود پاک پڑھتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہر وقت میرے سر پر رہتا، ہر وقت میرے خیال میں، دھیان میں رہتا۔ تو سوچیں جیسے جاگتی حالت میں دیدار ہو جائے، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ عز و جل سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، ان کی زیارت عطا فرمائے، تمام امتیوں کی یہ خواہش پوری فرمائے، اور سب پر خوبی رحمت نازل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔